بہت لمبی ہو جائے گی کہ لیڈرشپ جو میسج بہرحال ایک سیکنڈ جی آپ کے سوال کا جواب میں شارٹ آنسر دے دیتا ہوں. نو ڈیل، نو فورن گورنمنٹ کے کہنے پہ یا ٹرمپ کے کہنے پہ بالکل، بٹ انڈیجنس جو ہوگا وہ ہم یہاں اور یہاں پہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ہماری مزاحمت، ہماری ریزسٹنس پیسفل اینڈ ان آرمڈ. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہماری تاریخ میں نہ کوئی بھٹا خوری ہے نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں. اور یہ 9 مئی شائن پہ یہ سب ایبریشن ہے، انگریزی کا لفظ ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک ڈسٹارٹڈ وہ آتا ہے، اس پہ بھی پوری انکوائری ہونی چاہیے. یس، وائلنس کی میں پوری مذمت کرتا ہوں جنہوں نے کیا اس ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر غلط الزام ہے جو کہ ایک پارٹی پالیسی کی آپ نے کہا صرف احتجاج کے ذریعے احتجاج اینڈ یس انٹرنل پریشر، قانونی اور عدالتی راستہ. جی قانونی اور عدالتی راستہ نہیں، قانونی اور عدالتی راستہ جی دیکھیں آپ کے سامنے ہے جو 26ویں ترمیم کے بعد جو کیفیت ہے اور جس طرح سے وہ منظور کرائی گئی اور جو اس کا متن ہے. اب آپ اس کے بھی اور اس کے بعد پھر جو قانون سازی ہوئی سروسز کے اپنا ٹینیورز کے بارے میں اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ماہرین کی رائے ہر طرف سے آ رہی ہے کہ اس کا کیا. اور یہ مطلب آپ اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا اتنا لمبا تفصیلی آرٹیکل ہے، زاہد حسین صاحب نے کیا لکھا ہے 2-3 دن پہلے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کا جنازہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پوری دنیا میں نکل رہا ہے، لیکن مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیں ہاں جی، باوجود اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قانونی آپشن کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ہم کر رہے ہیں اور خان صاحب کی حد تک یس اس پہ کچھ ہماری رائے سپلٹ ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. بطور پارٹی ہم نے ابھی تک نہیں کیا. تقسیم ہے اس پہ رائے، اس پہ رائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی اب ہو گئی ہیں پٹیشنیں کیونکہ وہ بار کاؤنسلز نے کی ہیں یا صدور نے کی ہیں، سابق صدور نے کی ہیں بار کاؤنسلز کے، ان کو لیگل کمیونٹی تک رہنے دیں، اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ کچھ رائے ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ غلط ہوا ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. میں اس پہ خان صاحب کے نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں ایک اور بات آپ سے پچھلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ جب بات کرتی ہے امید دیتی ہے لوگوں کو کہ ٹرمپ آ گیا اور امریکہ رہا کروائے گا، لوگوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے کہ آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر جلسے میں امریکی جھنڈا لے کے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ظاہر پکڑا، پھر گرفتار بھی ہوا، لیکن یہ لوگوں کا ذہن جب آپ اس طرح بنا دیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا غصے میں بھر دیں. جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی کہ آپ کے لوگ اب مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج ہمیں اگلی تاریخ کیوں نہیں دی گئی اور فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ خان صاحب کو کیسے چھڑوانا ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ کہا 26ویں ترمیم کی آپ نے بات کی، خان صاحب نے کہا 26ویں ترمیم کے خلاف آج ہم اس جلسے میں اناؤنس کریں گے. انہوں نے میڈیا سے بات کی. جی ٹھیک ہے، نہیں ہوا کچھ بھی، کوئی تحریک نہیں چلا رہے آپ؟ نہیں دیکھیں ابھی جو ہے ایک جو آج اعلان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ فائنل کال دی جائے گی خان صاحب کی طرف سے ہی، وہ فائنل کال ہوگی. یہ گنڈاپور صاحب نے آج کہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی. اور یہ ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر ہی ہوگی. سو آج 9 تاریخ ہے، 21 دن اور ہیں اس مہینے کے، ان 21 دنوں کے اندر ہی کوئی تاریخ ہوگی، یہی میں کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کیونکہ یہ سارا کچھ پبلک میں ہے اور وہ فیصلہ کن ہے. آج کارکنان سے حلف بھی لیا گیا ہے کہ جی اب جب تک یہ نہیں وہ رہا ہوں گے ہم گھر نہیں جائیں گے. ہماری لاش جائے گی گھر لیکن ہم نہیں جائیں گے. اچھا، ایک آپ قانون دان ہیں جی، اور علامہ اقبال بھی ظاہر ہے ایک قانون دان بھی تھے، آپ کی پورے خاندان میں آپ کی والدہ بھی جج رہی ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے ذریعے واپس نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، تو کیا ہوگا؟ مثلا میں ایک امیجن کر رہا ہوں اسی بات پہ میں کہ آپ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جائیں گے کہ خان کو رہا کرو، اور بغیر کسی قانونی تقاضا پورا کیے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا اور آپ لوگ ان کو لے کے گھر چلے جائیں گے. ایسا کچھ سینیریو آپ پینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں اور میں بڑی افسوس اور بڑی ریگریٹ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس میں کیونکہ مثالیں سب کے سامنے ہیں، خاص طور پہ الیکشن سے کی ڈیٹ سے 3 یا 6 کتنے دن پہلے تھے جب وہ 3 کنوکشنز بیک ٹو بیک آئیں عدت کیس کی. تو دیکھیں نا جی ماتحت عدلیہ، تو اب میں کیا کہوں جی، میری ٹریننگ اس طرح ہی ہوئی ہے کہ کورٹ ہو اور جج ہو کسی بھی لیول کا، پتھر بھی بیٹھا ہو تو سلام کرنا ہے. لیکن میں یہ بات اب کہتا ہوں نا تو اینکرز آگے سے جینٹس یا لیڈیز کہتے ہیں کہ جی وہ زمانے گئے. اب دیکھیں نا جی جس طرح سے سب کو پتا ہے کہ ماتحت عدلیہ، آپ کی تربیت تو نہیں گئی، ماتحت عدلیہ کے اوپر بالکل چاروں طرف سے اس کو، اور اسی کی وجہ سے اب دیکھیں جسٹس اورنگزیب نے کس طرح کلاس لی ہے، جو ہمایوں دلاور ہے ان کا نام یا کیا جو بھی ہیں، کہ وہ کیا یہ کیفیت جب ہو قانونی جو نظام ججز کی کلاسز، اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ چلیں جی نچلی عدالتوں کا تو چلو ان کے اوپر حاوی ہونا جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہوا ہے. اب جب 6 ججز
اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیڈ روموں کے اندر ادارے گھس گئے, جوڈیشل سپریم اور پھر اس کے بعد اس کے بعد سپریم کورٹ آ گیا, سپریم کورٹ کو آ کے اس کو ڈی فینگ کر دیا 26ویں ترمیم سے, اس کو ڈی فینگ یا اوور پاور. ان 6 ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا, ٹھیک ہے, پروسیس میں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جیل کے باہر آ کے کراؤڈ بیٹھ جائے گا یا ڈی چوک میں بیٹھ جائے گا کہ جیل کا پھاٹک کھولو اور خان کو رہا کرو, اور رہا کریں گے آپ چلے جائیں گے, کوئی قانونی تقاضے پورے کی, ایسا ہے؟ نہیں, میں صرف جاننا چاہتا ہوں. نہیں, میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک میس موبلائزیشن ہوتی ہے, اور میس موبلائزیشن, اور میں اپنے الفاظ غور سے سوچ کے چننا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میس موبلائزیشن کا سکیل ناٹ اینی ادر ایلیمنٹ, ٹھیک, اگر وہ ہو جو سری لنکا میں ہوا یا جو بنگلہ دیش میں ہوا, مطلب لوگ پی ایم ہاؤس میں گھس نہیں, سکیل, اس کا سکیل یہ ہے, میں یہ وہاں یہ گھسے ہیں نا, وہ میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں کہہ رہا, جب اس کا سکیل جب یہ ہو جائے, جب اس کی کریٹیکل ماس اتنا ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ ان آفس اور دیگر جو گورنمنٹ ان آفس کو پراپ اپ کر رہے ہوں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ اب دن گنتی کے ہی ہیں, لیکن اگین نو وائلنس, نو آرسن, نو لوٹنگ, لیکن موب, کیونکہ ان دونوں کے جن ملکوں کے مثال دیے وہاں دونوں میں وائلنس اور وائلنس کے بغیر عدم تشدد کے ساتھ آپ موب جسٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ناٹ موب جسٹس, پیسفل پروٹیسٹ کا, نہیں, لوگ باہر آ گئے پیسفل, کل میں کوئی جرم کروں, لوگ میرے لیے باہر آ جائیں, بیٹھ جائیں آ کے, تو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, یہ آپ کا جو آپ نے جس طرح سے اس کو فریم کیا ہے نا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہو تو آپ اس کو جرم کی سزا کے مستحق ہیں, جب کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس کو ناجائز رکھا ہو تو وہ پھر بات اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے احتجاج کرنا بھی جائز ہے. اور جب ایک بڑے پیمانے پہ ایک مقام پر, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اڈیالہ کے باہر, لیکن ایک مقام پر, اور خاص طور پہ آپ کے دارالحکومت کے اندر ایک بہت بڑی میس جو ہے اس سے زندگی یہاں پہ نہیں, لیکن وہ اس کا میسج پھر اور ہوتا ہے کچھ, اور اس سے. لیکن ایک بات بتائیں, احتجاج تو ظاہر جمہوریہ حق ہے, بالکل جی, ٹھیک ہے, تو یہ جب کے پی میں ہوا 1 لاکھ ٹیچرز کو آپ لوگوں نے سسپینڈ کر دیا, آپ کی حکومت نے ان کو مارا, جی, تشدد کیا, جس کے آپ خلاف ہیں. میں جی اس لیے کہہ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں بات, میں اس کو ایکنالج نہیں کر رہا, لیکن میں سن رہا ہوں. آپ کے خلاف تشدد ہوتا ہے تو آپ اسے برا کہتے ہیں, ہم بھی برا کہتے ہیں. خود آپ کی حکومت ان ٹیچرز پہ تشدد کر رہی ہے, ان کی سیلریز جتنے دنوں میں وہ احتجاج کریں گے اتنے دنوں کی سیلری کاٹ لی گئی. لیکن اس کے برعکس کچھ سرکاری ملازمین جو جلوس کے ساتھ یہاں آتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, آنسو گیس کے گولے پھینکتے ہیں, غلیلوں سے لڑتے ہیں, ڈنڈوں سے لڑتے ہیں, مبینہ طور وہ گرفتار ہوئے, نہیں, وہ گرفتار ہوئے, ضمانتیں ہوئی, واپس گئے, ان کی ترقی کی گئی, ان کو بونس دیا گیا, انعام دیا گیا. تو یہ 2 آپ خیبر پختونخوا بنائے ہوئے ہیں آپ نے الگ الگ لوگوں کے لیے, 26,000 اسکول وہاں بند ہیں, یہ فیکٹ ہے. تو خود تو آپ کو ماڈل پہلے پیش ویسے نہیں, یہ دنیا پھر آپ ڈیمانڈ کریں وفاق سے. ایسے جو سروسز جو ہوتی ہیں, تعلیم ہو یا دیگر جس طرح آپ کے کلیریکل سٹاف ہوتے ہیں یا گورنمنٹ آفیشل, ناٹ آفیشلز, گورنمنٹ کا جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے, ان کے احتجاج ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. جب ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں, کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے اور ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں, تو یہ سٹرائکس اس طرح کی دنیا بھر میں, یا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے ایئر لائنز والے, یہ جو ریلویز والے, یہ سب کرتے ہیں. تو یہ ایک اٹس اے پارٹ آف تشدد نہیں ہونا چاہیے. نہیں, تشدد نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوا, تنخواہیں کٹ رہی ہیں, سسپینڈ کر دیا. دیکھیں اب جب ہماری کو باری آتی ہے, مجھے آپ یہ سوال کر رہے ہیں, ہماری کو باری آتی ہے کہ جی آپ کو قانونی رستہ نہیں اختیار کریں گے. اگر کسی کو غلط پروموٹ کیا گیا ہے, اگر کسی کو غلط جو ہے اس کی سسپینڈ کی ہیں, عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, وہ عدالتی رستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. آپ خود بھی یہ کریں نا, ان کو کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے. احتجاج, آپ کا احتجاج صرف نہیں, آپ کو عدالتی نظام پہ بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ نہیں ہے, لیکن اس کا یہ بھی نہیں ہے, نہیں, عدالتی نظام پہ بھروسہ, دونوں کے لیے رولز ایک ہونے چاہیے. میں آپ کی بات کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یس, میں نے کہا ہے ہمیں عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں ہے, اور جو تھوڑا بہت تھا بھی وہ بھی 26ویں ترمیم سے تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس آپشن کو اویل نہیں کریں گے. ہم ہر آپشن کو اویل کریں گے, کیونکہ اگر آپ کوئی چیز ٹرائی نہ کریں تو پھر تو آپ کے ناکامی کا پرسنٹیج 100 ہوتا ہے. بریک لینا مجھے. ہاں.